ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس پیراگراف کے مشکل الفاظ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کم و بیش، تقریباً۔ قطع زمین، زمین کا ٹکڑا۔ قسام ازل، ازل سے تقسیم کرنے والا، مراد ہے اللہ تعالی۔ شاہانہ، بادشاہانہ، ٹھیک ہے۔ طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی۔ حاشیے، کنارے۔ چمن، باغ۔ تیور، انداز۔ زاویہ، رخ۔ کار خیر، نیک کام۔ اثاثے، جمع کیا ہوا مال۔ خاکسارانہ، عاجزانہ۔ علاوہ ازیں، اس کے علاوہ۔ کباڑیے، کباڑیے کہتے ہیں پرانی چیزیں بیچنے اور خریدنے والے کو۔ تو بچوں، اب ہم کریں گے پیراگراف کی تشریح۔ تو تشریح میں سب سے پہلے ہم مصنف کے بارے میں 2 لائنیں کریں گے۔ مصنف کا نام ہے کرنل محمد خاں۔ کرنل محمد خاں کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے۔ ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے بنگلہ رہائش کے لیے دیا گیا، وہ دیگر کرنیلوں کے بنگلوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ ہمارے بوڑھے ملازمین کہا کرتے تھے کہ یہ یادگار بنگلہ انگریز دور حکومت میں ویلسن نامی ایک انگریز نے خاص طور پر اپنے لیے تعمیر کروایا تھا۔ یہ خوبصورت بنگلہ تقریباً 2 ایکڑ زمین کے رقبے پر بنا ہوا تھا، یعنی قدرت نے اسے خاصا وسیع و عریض رقبہ عطا کیا تھا۔ بنگلے کی عمارت لمبی چوڑی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت نفیس اور دلکش تھی۔ اس کے سامنے ایک وسیع اور دیدہ زیب پھولوں کا باغ تھا، جس نے بنگلے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ باغ کے چاروں طرف کناروں پر مہندی کی گہری سبز رنگ کی باڑ تھی۔ اس کے قریب ہی سرو اور سفیدے کے نہایت بلند و بالا درخت لہلہاتے تھے اور بہت بھلے محسوس ہوتے تھے۔ باغ میں جگہ جگہ سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے، جو باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ بچوں، الغرض ہمارا بنگلہ ہر لحاظ سے عالیشان اور شاہانہ شان و شوکت کا حامل تھا، لیکن اس قدر شاندار بنگلے کے مقابلے میں گھر میں کوئی سامان موجود نہ تھا، اور گھر کا سامان سادہ اور معمولی قسم کا تھا، جبکہ اس عالیشان بنگلے کی آرائش بھی ضروری تھی۔ چنانچہ ہم نے بنگلے کی شان و شوکت کے پیش نظر جیسے تیسے کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری خرید لی تھی۔ پرانے ساز و سامان کی خرید و فروخت کرنے والے کباڑیے کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس کے علاوہ کباڑیے سے پرانا فرنیچر خرید لیا گیا۔ بچوں، کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اسی ضرورت کی وجہ سے ان کے فرنیچر کی آرائش و زیبائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ بچوں، پیج نمبر 88 پہ اگلا پیراگراف ہے۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے، اور یہ کہ 2 طرفہ طوفان کا حدود و اربا ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی۔ چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے۔ بچوں، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ داستان غم، دکھ بھری کہانی۔ طرفین، دونوں طرف۔ تنازع، جھگڑا۔ خفیف، معمولی۔ حدود و اربا، چاروں طرف۔ سما سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ دیہاتی، گاؤں میں رہنے والا پینڈو۔ برہم، ناراض۔
فضائل خوبیاں باہم آپس میں بلاغت تفصیل کے ساتھ۔ بچوں اس پیراگراف کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ مصنف کہتے ہیں ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا کہ ملازم علی بخش نہایت افسردہ چہرہ لیے اندر داخل ہوئے تو میں نے افسردگی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں کہ تم بدتمیز ہو، گوار ہو، دیہاتی ہو۔ میں نے علی بخش سے سلیم کی بدتمیزی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگے کل ان کے دوست آئے تھے، ان کی عزت افزائی کیوں نہیں کی گئی، انہیں مہمان خانے میں کیوں نہیں بٹھایا گیا، انہیں کوکو کولا کیوں پیش نہیں کی گئی۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو خاطرداری کا سلیقہ نہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ جب علی بخش اپنی تمام دکھ بھری کہانی ختم کر چکے تو اتنی دیر میں سلیم میاں بھی آ گئے۔ انہوں نے جب علی بخش کے چہرے کی طرف دیکھا تو شکایت کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ سلیم میاں بھی معاملے کو سمجھ گئے تو فوراً اپنی صفائی پیش کی اور خوب دل کی بھڑاس نکالی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ میں نے دونوں کے بیانات اطمینان سے سنے، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ جھگڑا معمولی ہے اور اسے ایک چائے کی پیالی پر حل کیا جا سکتا ہے، یعنی دونوں کی صلح کروانا کوئی مشکل کام نہیں۔ دراصل علی بخش سلیم میاں سے اس لیے نالاں تھے کہ انہوں نے اسے دیہاتی ہونے کا طعنہ دیا تھا، جبکہ سلیم میاں اس لیے ناراض تھے کہ علی بخش کی لاپرواہی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھ لیا ہوگا۔ گویا دونوں کے نزدیک دیہاتی ہونے کا طعنہ ناقابل برداشت تھا اور میرے نزدیک دیہاتی ہونا کوئی عیب والی بات نہیں تھی۔ ہم نے دونوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہنسی ہنسی میں دیہاتی زندگی کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی اور اتنی خوبی اور عمدگی سے دیہات کے لوگوں کے فضائل بیان کیے کہ سلیم اور علی بخش سن کر مسکرانے لگے۔ یوں باتوں ہی باتوں میں نے دونوں کی آپس میں صلح کروا دی۔ بچوں اگلا پیراگراف پیج نمبر 89 پہ ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی۔ چھوٹا چودھری اور اس کا بڑے بھائی ماسٹر صاحب کو بسط تعظیم اپنی چوپال میں لے گئے۔ چوپال کے 2 حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندھی تھی اور دوسری کے عین مرکز میں آتش دان تھا، جس کی آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا رہے تھے۔ بچوں موافق مزاج کے مطابق، تواضع، خاطر مہمانداری، بسط تعظیم، بہت عزت کے ساتھ، تاریکی، اندھیرا۔ درذیل پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ ماسٹر صاحب کلاس میں اکثر مذاق ہی مذاق میں کہا کرتے تھے کہ ایک دن ہم چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ ماسٹر جی انہیں مذاق میں چھوٹا چودھری کہا کرتے تھے۔ چونکہ ماسٹر جی کسی کے گھر جایا نہیں کرتے تھے، اس لیے چھوٹے چودھری کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی محدود رکھیں گے، مگر آج تو وہ مذاق کی حد عبور کر کے بالکل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تاہم چھوٹے چودھری کو ان کی میزبانی کیے بغیر گزارا نہ تھا۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمانوں کی خاطرداری نہیں کرتے تھے یا مہمانوں کی دیکھ بھال سے گھبراتے تھے۔ ان کی پریشانی اس لیے تھی کہ وہ شاید ماسٹر صاحب کے شایان شان خاطر تواضع نہ کر سکے۔ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ماسٹر صاحب کی عزت افزائی میں کمی نہ رہ جائے۔ بہرحال وہ ماسٹر صاحب کو گھر میں لے آئے اور ان کی خاطرداری کا آغاز کیا۔ چھوٹا چودھری اور ان کے بڑے بھائی صاحب ماسٹر جی کو ایک بڑے کمرے میں لے آئے، جسے چوپال کہتے تھے، جہاں دیہات کے اکثر لوگ اکٹھے بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے اور اپنے دکھ بانٹتے تھے۔ چوپال کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں گھوڑی بندھی تھی اور دوسرے حصے میں بالکل درمیان میں سردی سے بچاؤ کے لیے آتش دان رکھا تھا، جس سے چوپال میں روشنی بھی ہو رہی تھی اور دھواں بھی پھیل رہا تھا، جو کہ تاریکی کا باعث بن رہا تھا۔
بچوں اس پیراگراف میں آپ دیہات کی سادہ زندگی کے بارے میں اور دیہات کی مہمان نوازی کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اور اسلام کی روشنی میں بھی آپ مہمان کے حقوق کے بارے میں یہاں پہ بتا سکتے ہیں۔ بچوں ہم نے اہم پیراگراف کی تشریح کر لی ہے، باقی کا کام ہم کل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔